السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے ہم اپنے بلاگ کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی افسوسناک خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوگا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہم نے اپنے بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر دیے، باقی تمام کام، باقی تمام چیزیں آگے سے آسان ہو جائیں گی، ہمارے لیے فہم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین و حاضرین، جیسے کہ میں نے اپنے بلاگ کے آغاز میں بتایا تھا کہ ایک چھوٹی تو نہیں کہنی چاہیے، بہت بڑی افسوسناک خبر یہ کہ میرے جو ہیں بھائی ہیں، بھائی بنے ہوئے منہ بھولے بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی کی آج کینسر سے لڑتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کو منہ کا کینسر ہو گیا تھا بیکاز آف یہ جو چیزیں کھاتے ہیں، یہ گٹکے وغیرہ، اس کی وجہ سے ان کو منہ کا کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جان کی بازی ہار گئے اور وہ آج رضا الہی سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیاض بھائی ان کا نام تھا، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، التماس ہے کہ میرے ساتھ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے فیاض بھائی کے درجات کو بلند فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک اور اسی سلسلے کی افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ ان کے ایک اور بڑے بھائی، ان کا ابھی تقریباً شعبان کے مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اب ایک چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ایک ساتھ 1-2 مہینے میں تو سڈن ڈیتھ ہوئی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ پوری فیملی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت کی دعا فرمائیے۔ تو دعائے مغفرت سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو بخش دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ اور بلاگ کے آغاز میں نے اس کا ترجمہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ والا ترجمہ۔ تو ناظرین و حاضرین، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا 22واں پارہ وَمَن یقنت کا آغاز ہوا ہے، اور سورہ سبا، جی ہاں سورہ سبا اپنے اختتام کی جانب ہے، اختتام ہونے والا ہے سورہ سبا کا۔ تو ہم آج اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ آئی تھنک 41 آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، 42 آیت سے ہم اپنے سبق کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
تکذبون۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے ذرا مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ کافروں کے پاس جو حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ، اور ہم نے نہ تو مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے تھے، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، مگر انہوں نے تکذیب کی۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِیدُ۔ کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِیبٌ۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہماری 3-4 آیات رہ گئی سورہ سبا کے اختتام پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور اس کو اختتام
اختتام کر دیں گے اور پھر دوسری نئی سورہ فاتر کا ہم آغاز کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.